الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والوں مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر خوب کرو، وسبحوه بكرة وأصیلا، اور صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے جو بلند و بالا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھتے رہیے جو عظمت والا ہے۔ اللہ کو اپنا ذکر، اپنی تسبیح پسند ہے۔ حدیث میں آیا من قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اسلم عبدی، میرا بندہ میرا فرما بردار ہو گیا، واستسلم، اور میرے بندے نے اپنے سارے کام میرے حوالے کر دیے۔ اب اللہ کی مددیں نصرتیں اس کے ساتھ ہو جائیں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو نماز پڑھ کر، تم مجھے یاد کرو روزہ رکھ کر، تم مجھے یاد کرو حج کر کر، تم مجھے یاد کرو زکوٰۃ دے کر، تم مجھے یاد کرو قرآن پڑھ کر، تم مجھے یاد کرو توبہ کر کر، تم مجھے یاد کرو استغفار کر کر، تم مجھے یاد کرو حلال کما کر، تم مجھے یاد کرو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں پر چل کر، تم مجھے یاد کرو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر، تم مجھے یاد کرو جنت مانگ کر، تم مجھے یاد کرو جہنم سے پناہ مانگ کر، تم مجھے یاد کرو میرے دین پر چل کر، تم مجھے یاد کرو میرے دین کو عالم میں پھیلانے اور پہنچانے پر، تم مجھے یاد کرو دن میں رات میں صبح میں شام میں تنہائی میں مجمع میں، مجھے یاد کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا بالاجر، ثواب دے کر، نماز کا ثواب دے کر، روزے کا ثواب دے کر، حج کا ثواب دے کر، زکوٰۃ کا ثواب دے کر، تلاوت کا ثواب دے کر، توبہ کا ثواب دے کر، استغفار کا ثواب دے کر، درود و سلام کا ثواب دے کر، دین پر چلنے کا ثواب دے کر، دین کو پھیلانے اور پہنچانے کا ثواب دے کر، میں تمہیں یاد کروں گا جہنم سے بچا کر، میں تمہیں یاد کروں گا جنت میں داخل کر کر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم الشان مقدس فرمان ہے جس میں پورے دین کو، پورے اسلام کو، پوری سنت اور شریعت کو جمع کر دیا کہ تم مجھے یاد کرتے رہو میرے حکموں پر چل کر، اور میں تمہیں یاد کروں گا تمہاری حاجتیں ضرورتیں پوری کر کر۔ حدیث قدسی میں آیا یا ابن آدم، او آدم کے بچے، او مرد و عورت، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، املؤ لکا صدرن، کہ میں تیرے سینے کو پر کر دوں گا اور تفکرات سے خالی کر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو ختم کر دوں گا۔ اور اگر تو نے مجھے یاد نہ کیا، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا، املؤ لک صدرک شغلا، تو میں تیرے دل کے اندر مشغولیات کو بھر دوں گا اور تیرے فقر کو ختم نہیں کروں گا۔ تو اللہ کو اپنا ذکر، اپنا شکر، اپنا دین پسند ہے۔ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اب یہ پورا دین اسلام زندگی میں آ جائے، اس کے لیے بزرگوں نے یہ خانقاہ کی راہ اور یہ خانقاہ کا راستہ ہمارے لیے تجویز کیا کہ دین کا ہر عمل آدمی کے لیے آسان ہو جائے گا جب اس کا دل نرم ہو جائے گا، اور ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا جب اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اللہ کے ذکر کے لیے اور قرآن کے لیے، کہ اللہ کے ذکر کی طرف اور ان کے دل متوجہ ہو جائیں اللہ کی کتاب کی طرف؟ کیا وہ وقت نہیں آیا ابھی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی 4 سال بھی نہیں ہوئے تھے، اور ایک روایت میں 13 سال بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر تنبیہ ہوئی
اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ ذکر میں اور عبادت میں اور تلاوت میں سستی بالکل نہیں چلے گی، سستی کو ختم کیجیے اور چستی کے ساتھ کام کیجیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی کہتا تھا کہ سستی ہو رہی عبادت میں، سستی ہو رہی دعوت میں، سستی ہو رہی عمل میں، کوئی وظیفہ بتا دو۔ حضرت نے فرمایا سب سے بڑا وظیفہ سستی کو دور کرنے کا کیا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا وظیفہ سستی کو دور کرنے کا چستی ہے۔ سستی ختم ہوگی چستی سے، ہمت کرو، پھرتی لاؤ اپنے اندر اور قوت کے ساتھ کام کے اندر محنت میں لگ جاؤ تو دل نرم ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، اس کے نام لینے سے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی ضربیں خانقاہوں میں لگوائی جاتی ہیں اور مدارس میں قرآن مقدس کی تعلیم کے ذریعے دل کو نرم کیا جاتا ہے، اور تبلیغ میں گشت کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے دیر دور اندرون بیرون کے لیے گھر بار چھوڑ کر نکال کر دل کو دل بنانے کی فکر و کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ قیامت میں نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد نفع دے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت میں نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جو ایمان سے بھرا ہوا دل اور عمل سے بھری ہوئی زندگی لے کر آئے گا، قلب سلیم، وہ دل جس میں غیر اللہ نہ ہو، وہ دل جس میں دنیا نہ ہو، وہ دل جس میں مخلوق نہ ہو، وہ دل جس میں اللہ ہی اللہ ہو، وہ دل جس میں آخرت ہی آخرت ہو، اس دل سے اور اس دل والوں کو اللہ تعالیٰ نفع پہنچائیں گے۔ تو قلب سلیم، دل ہمارا سدھر جائے، سنور جائے، بن جائے، اس کے لیے اللہ کی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس ہے، جس کا ترجمہ تفسیر یہاں ہر ہفتے اللہ کے فضل و کرم سے مجلس علم و ذکر میں پڑھا جاتا ہے، تاکہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ سے ہمیں تعلق ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انکم لا ترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ، یعنی القرآن، کہ قرآن کے بغیر تم اللہ سے قریب نہیں ہو سکتے، قرآن ہی ہے جو تمہیں اللہ سے قریب کرے گا۔ تو اس لیے قرآن کی صورتیں یہاں پڑھی جاتی ہیں۔ الحمدللہ ہم کا آدھا پارہ ہو چکا، اب دوسرا آدھا پارہ آج سورۃ الفجر سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،